بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اس اسلامک چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ معزز ناظرین، جس طرح آپ فضول ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کو لائک سبسکرائب کرتے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اگر آپ اسلامک ویڈیو کو دیکھنے لگ جائیں گے اور ان کو پسند کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ رہے گا۔ تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک اور اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ آج کا یہ واقعہ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے بارے میں ہے، تو واقعہ کو پورا دیکھیے گا۔ روایات ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیت چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک جوان لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے لے کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے، بہت قیمتی زیور پہنا کر، بنا سنورا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا نہیں۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کے کاروبار کو ترک کر دیں۔ اب فتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطالعہ فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا۔ اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف۔ بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر، نہ بہے، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطے کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آیا ہو اور اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کا دل کر رہا ہو تو اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔